اتنے بڑے نبی کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام کہ ابراہیم سے کہتا ہے میں عزت دار ہوں، تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. میرے مولا علی کے پاس عسکری کی زبان میں توفیق مدد سرائی بخشیے کہ یہ 2023 کی پڑھی لکھی ینگ جنریشن کے دل میں ایک بار اپنی بات رکھ لے، اس کے بعد یہ جو فیصلہ بھی کرے مجھے وہ منظور ہوگا. میرے مولا اتنا کرم فرمائیے گا کہ میرے سمجھانے میں کمی نہ رہ جائے. ارے اتنے بڑے نبیات رکھنا شیعہ سنی بھائیوں، ہم نے جنہیں مانا ہستیوں کی شان کیا. اتنے بڑے مفسرین نے لکھا نبی کے پاس جبرائیل ہے، ٹائٹل ہے عزت دار مہمان، اور اتنا عزت دار کہ ابراہیم سے کہتا ہے میں عزت دار ہوں، تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. ارے رکھ میرے سر پہ قرآن جناب جبرائیل وہاں عزت دار بن کے پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر کاظم چلا. تاریخ کہتی ہے لیکن یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے در پہ آیا، یہاں اس نے دستک دی، اندر سے جناب فضا نے کہا باہر کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لے آیا ہے. ارے بھوک لگی ہے مسکین روٹی لے آیا ہے. وہاں ٹھکرا کے چلا گیا، یہاں آ کے خود مانگ رہا ہے. ارے شیعہ سنی بھائیوں فیصلہ ہو گیا. ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں. میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسرائیل عالمین کے ہاتھ کی روٹی کا معیار اور ہے. جو وہاں ٹھکرا کے جا رہا تھا وہ یہاں آ کے مانگ رہا تھا. امین گرامی جو باہر بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل سفر ہوں تاکہ ہم سب مل کے نا اپنے امام کی بارگاہ عظمت بنا میں نا نذران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کریں. داد نہ بھی ہو تو کم از کم مجھے دیکھ کے ایسا لگے کہ میری بات باہر تک والوں تک ویسے ہی پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ. مسکرانا ہی میرے لیے حوصلہ افزائی ہے. وہاں ٹھکرا کے چلا گیا، یہاں مانگ رہے. اچھا وہاں ٹھکرانا سمجھ میں آتا ہے، یہاں مانگنا سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی کی چوکھٹ پہ روٹیاں وہ مانگ رہا ہے جسے بھوک ہی نہیں لگتی. بات آگے کرتے ہیں. میں تو پھر بھی چلو شیعہ دار سے این پہلے دسترخوان سجا ہوا تھا، پنجتن تشریف فرما تھے، دروازے پہ دق الباب ہوا. میرے مولا علی نے فرمایا بہن فضا پتہ کیجیے در پہ کون آیا. جناب فضا گئیں، پلٹ کر آئیں، فرمایا یا علی بادشاہ باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سرکار باہر سے مسکین قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے. مولا علی نے فرمایا بہن فضا مسکین آ گیا، کوئی بات نہیں ہمارا افطار ہوتا رہے گا، آپ ہم پنجتن پاک کی 5 روٹیاں اس مسکین کو دیں. پیچھے والے سامنے زیادتی نہیں کیجیے گا، میں آپ لوگوں کے لیے ساتھ داد کے لیے لڑوں گا نہیں، میں نہیں ہوں ایسا، لیکن پلیز اگر میری بات آپ تک پہنچے صرف سر ہلا دیجیے گا. مجھے پتہ تو چلے نا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں جاتی. اب شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں پہلے دن 5 روٹیاں گئیں تو دوسرے دن دوبارہ دق الباب. بہن فضا آج دیکھیے آج کون آیا. سرکار آج بھی کل والی تلاوت ہے لیکن کل مسکین تھا آج یتیم بتا رہے. بہن فضا آج بھی پنجتن پاک کی 5 روٹیاں. تیسرے دن پھر سر جی یہ بہت نازک مرحلہ ہے، روزے دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ لوگ روزے رکھتے ہوں گے 3 اللہ نے ہر کسی پہ واجب کی ہیں. اب جو خدا واجب کرتے وہ تو کرنے ہی کرتے. سر جی وقت افطار پنجتن پاک نے اپنی روٹیاں دی ہیں. اسی تسی وہ ہاں جڑے سینہ کوٹ کوٹ کے آتے ہیں کہ اسی علی آنے ہیں، لیکن اسی اللہ دی قسم افطار ٹائم کے سنا اپنی اداری کھجور نہ دے گی. یہ سیرت امیر المومنین ہے، مر نہیں جاتا بندہ. بہن فضا آج بھی 5، کل بھی 5 ہے، اس اگلے دن بھی 5. 3 دنوں میں کبھی مسکین، کبھی یتیم، کبھی اسیر. یہ بھی آج تک خدا کی قسم دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ جو تیسرے دن آئے تھے وہ صدا لگا رہے تھے ہم اسیر ہیں. علی کی چوکھٹ پہ مانگنے والوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. میں سوچ کے خدا کی قسم کھپ چکا ہوں کہ یہ جو اسیر ہوتے ہیں، یہ قید خانوں میں بند ہوتے ہیں، یہ علی کے در پہ کیا کر رہے ہیں. ویڈیو کیمرہ ہے، بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں، کہاں جانا ہے، انسان تو چھپ سکتا ہی نہیں ہے. مجھے شیعہ فیملی کی اب ترجمانی چاہیے، شاید اب کہہ رہا ہوں، اب یہ موقع ایسا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن شاہ عبد
عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پوری 3 شاموں تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگ مانگ کے جانے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہے۔ خدا میرا فضائل تمام ہو گیا، با خدا میں 25 منٹ پڑھ چکا ہوں، میری بات ختم ہو چکی ہے، مجھے ٹوٹل آدھا گھنٹہ پڑھنا تھا، میں بالکل مسائل کے ارے یہاں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی۔ میں نے اب آپ مجھ سے پہلے علماء کو سن رہے ہیں، خدا ان کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے سامنے علماء دوست مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا جو قوم علماء کا احترام نہیں کرتی مجھے حالت میں جیتی ہیں۔ صاحب بے علم لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا اسے زبان حال کہتے ہیں۔ میرے مالک اگر تو نے اس دروازے کی شان بتانی تھی تو چلو ایک دن فرشتہ آ گیا، ہمیں پتہ چلا، یہ دوسرے دن فرشتہ کیوں آیا؟ تیری حکمت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، مصلحت کے بغیر تو نے آج تک ذرہ بھی خلق نہیں کیا، تو یہ دوسرے دن فرشتہ یہاں بھیجنے کا فلسفہ کیا؟ اور پھر تیسرے دن فرشتہ یہاں بھیجنے کا فلسفہ کیا؟ اس ذات کی آواز کے لیے بات ذرا مجھے بتا کہ دوسرے دن آنے والے فرشتے کا نام کیا؟ میں نے کہا میرے مالک علماء متفق ہیں کہ دوسرے دن آنے والے فرشتے کا نام ہے میکائیل۔ اللہ کی آواز ہے، اب یہ بھی بتا کہ اس کا کام کیا ہے؟ آج بھی قاسم اللہ کرے میں گال سمجھا سکا، خدا را خدا را خدا را۔ میں نے کہا میرے مالک علماء متفق ہیں کہ جو دوسرے دن آیا نا اس کا کام یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تیرے رزق کا پیمانہ ہوتا ہے، یہ تیرے 18,000 عالمین میں صبح صادق کے وقت رزق تقسیم کرتا ہے۔ یہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ علی کے در پہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی آواز ہے، میں ابھی اپنی کبریائی کی تنہائی سے تجھے سمجھا رہا ہوں، جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو انہیں کہتا ہوں ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ تو صحیح، ارے جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے، جو دنیا کو بانٹتا ہے وہ پہلے یہاں سے مانگتا ہے، یہاں سے مانگتا ہے تو دنیا میں بانٹتا ہے۔ یہ جو 3 باتیں چھیڑ چکا ہوں بالکل اینڈ ہو رہا ہے۔ تیسرے دن پھر فرشتہ آ گیا۔ اب 3 دنوں میں روٹیاں گئی ہیں 15 اور آیات اتری ہیں 30۔ پریشان تو نہیں ہو گئے نا؟ 15 روٹیاں 30 آیات۔ میں نے کہا میرے مالک تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا دیتا ہوں 70 آخرت دیتا ہوں، آخرت کا حساب مالک آخرت میں کریں گے، دنیا کا حساب دنیا۔ اگر ایک کے بدلے 10 ہی دنیا دینی ہے تو 15 روٹیوں کے بدلے 150 آیات بنتی ہیں، تو نے 30 کیوں بھیجی؟ اس ذات کی آواز کے لیے پاس تو پہلے میری آیت کا وزن کر کے میری آیت میں ہے کیا؟ میں نے کہا خالق اب میں وہ میزان کہاں سے لاؤں، وہ ترازو و پیمانہ کہاں سے لاؤں جس میں تیرا کلام تولوں؟ جملہ سمجھنا، بات ختم کر رہا ہوں۔ اس کی آواز کے لیے بات مجھے پتہ ہے تو جس سے میری آیت کا وزن نہیں ہونا، اگر وزن کرنا ہی چاہتا ہے تو ایک چھوٹا سا کام کر کہ مراکی وال میں جتنے بھی شیعہ سنی احباب بیٹھے ہیں نا ان سب کو ساتھ ملا اور دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بک رہا ہے۔ میں نے سب کو ساتھ لیا، ہم چلے گئے مصر کے بازار میں۔ منظر عجیب تھا، پلڑے ہیں 2، ایک پہ حسن یوسف اور ایک پہ مصر کے تمام رئیسوں کے خزانے، اور سب پیچھے ہٹ گئے۔ میں بات کو مزید مختصر کرتا ہوں، مزید اختصار، مزید بات کو شارٹ کرتا ہوں۔ اب عزیز مصر آ گیا، تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ کہ یہ خدا کی حجت کو توڑ کے خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک پلڑے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی وزنی خزانے رکھوائے، ایک پلڑے میں خزانے، دوسرے پلڑے میں حسن کا بے تاج بادشاہ، چاند سورج ستارے جیسے سجدہ کرتے ہیں وہ، جسے کہ حسن کی دنیا قسمیں کھاتی ہے۔ آگے بڑھ کے عزیز مصر نے گھمنڈ میں اٹھاؤ ترازو، میں دیکھوں کہ آخر یہ کتنا قیمتی ہے۔ چشم انسانیت نے پہلی بار دیکھا، ترازو اٹھتا گیا، چہرہ اترتا گیا، دنیا نے پہلی بار دیکھا، دولت اور خزانے حسن کے سامنے کم پڑ گئے۔ یہ شاید ناول کا جملہ تھا لیکن بہت اچھا آیا یار۔ خزانے ہوا میں چلے گئے، حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ آپ کو تب کی بات بتا رہا ہوں، اب تو خیر سوشل میڈیا بہت ہی زیادہ ترقی کر گیا ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تب ایسے پراپر اخبار بھی نہیں آتا تھا۔ خزانے ہوا میں، حسن کا پلڑا بھاری،
اس کا چہرہ اترا. نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آنے لگا. ادھر ادھر اب میں گل تھوڑے سیالکوٹ دے لہجے کرتا ہوں, شاید ہر بندہ انڈرسٹینڈ. ادھر آ کی بنی اور میں سرکار ویٹ تو لے جے تمہیں خریدنا چاہنا تو پھر خرید. سرکار میں تھوڑا وزن ہی نہیں کر پا رہا, کیوں نہیں؟ سرکار خزانے اٹھا بیٹھا کی کرا. فرمایا کی یاد کرے گا کیڑے کریم نال تیرا پالا پیا سی. اللہ خزانے دے میں ذرا پرچی تے قلم ہو گیا. اس نے کاغذ قلم لایا, جناب یوسف نے پیج پھاڑا, ہاتھ کی اوٹ میں رکھا, قلم سے کاغذ پہ چند کلمات لکھے, اسے فولڈ کیا, فولڈ کر کے پرچی بنائی. پرچی بنا کے عزیز مصر کے وہ بندہ تک کی بھی مجلس میں بے حضور ہے, وہ بندہ سفر کر کے مجلس میں آیا ہی نہیں جو اب بھی کچھ لے کے نہیں جائے گا. اس کے ہاتھ میں پرچی رکھ کے اللہ کی حجت نے فرمایا اتار یہ خزانے, رکھ یہ پرچی میں, اب اٹھا دے ترازو. عزت حسین کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں, خزانے اتارے گئے, پرچی رکھی گئی, اٹھایا جو ترازو, منظر ہی بدل گیا. حسن یوسف ہوا میں چلا گیا, ایک ذرا سی پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. حسن ہوا میں چلا گیا اور پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. جیسے آپ پریشان بیٹھے ہیں نا, آپ سے ڈبل ٹرپل ٹیٹرا زیادہ پریشان ہو گیا عزیز مصر. خدا کی قسم حیرانی و پریشانی کے سمندر میں غرب شرق دوڑتا دوڑتا کے ترازو پہ گرا اور کہتا ہے میں آخر دیکھوں اس پرچی میں لکھا کیا ہے جو اس کے حسن اور میرے خزانوں سے بھی زیادہ وزنی ہے. وہ آیا, وہ گرا, اس نے پرچی اٹھائی, اس نے کھول کے دیکھا, بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کی رائٹنگ سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. داد نہیں چاہیے بھائی کیمرہ مین, مجھے چہرہ بتانا جو اب بھی پریشان رہ گیا اتنا سمجھانے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیران ہو کے کہتے ہیں بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف مسکرا کے فرماتے ہیں رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر, اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا, میں تو بے کے نقطے میں تل گیا. مدد کرتی تھی, اب کون لنگر نیاز پکائے گا, کون فرض ادا بچائے گا, کون انتظامات سنبھالے گا, کون آنے والوں کا شکریہ ادا کرے گا اور کون تقسیم کرے گا. کہتی ہے میں اپنے آپ میں بیٹھ کے رو بھی رہی تھی اور حسین بے کسپنا کی بارگاہ میں اپنی عرضی بھی بیان کر رہی تھی. یا اچانک میں نے دیکھا آسمان پہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوا. وہ عورت کہتی ہے میں محرم کے چاند کو دیکھ کے رو بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی مظلوم کی عزاداری کیسے ہوگی. وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کس وقت میرے کانوں نے سنا میرے دروازے پہ دق الباب ہو رہی تھی. کہتی ہے کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی, میرے دروازے پہ دق الباب ہوئی. کہتی ہے میں جلدی جلدی سیڑھیاں نیچے اتری اور میں دروازے کی طرف جا بھی رہی تھی. میں سوچ بھی رہی تھی آدھی رات کے وقت میرے در پہ کون آ گیا. تو رو نہ رو تیری مرضی, سراج غم میں تکبیر. کاظم عورت روایت کرتی ہے مجھے موت آ جاتی میں دروازہ نہ کھولتی, میں مر جاتی میں اگلا منظر نہ دیکھتی. عجیب منظر تھا, میں نے دروازہ کھولا, میں نے دیکھا 3 بیویاں ہیں, سامنے ان کے ایک ضعیفہ ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے, جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی ہے, اس کے ساتھ ایک مستور ہے, اس کے دوسری جانب ایک چھوٹی بچی ہے. میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا آدھی رات کے وقت تم میرے گھر کیوں آئی ہو. کہتی ہے وہ چھوٹی 2 بیویاں چپ رہی. جس بیوی کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی اس نے آگے بڑھ کے کہا ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں عشر محرم الحرام کے لیے خاتونوں کی ضرورت ہے, تجھے مستورات کی انتظامات کے لیے ضرورت ہے. یہ میں ہوں, میرے ساتھ میری بیٹی ہے, یہ میرے ساتھ میری پوتی ہے, یہ جو میری پوتی ہے یہ فرش ادا بچھائے گی, یہ جو میری بیٹی ہے یہ لنگر نیاز پکائے گی, اور میں بذات خود دروازے پہ بیٹھ کے آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی, اور میں لنگر نیاز تقسیم بھی کروں گی. بابا وہ بندہ لگتا ہی کچھ نہیں آتی پھر حسین بات زیادہ جدی اک چوہنج نہیں ڈھہ سکتی. وہ عورت روایت کرتی ہے 9 دن 9 راتیں وہ تینوں مستورات میرے گھر میں ٹھہری, ان کا قیام میرے گھر میں تھا. 9 دن 9 راتیں پہلے سے اچھا فرش ادا بچتا رہا, پہلے سے اچھا گریہ ہوتا رہا, عزاداری ہوتی رہی, لنگر نیاز پکتا رہا, تقسیم ہوتا رہا, آنے والوں کا شکریہ ادا ہوتا رہا. کہتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی, 10 محرم کی رات تھی. میں اپنے گھر کے ایک کونے
कोने में बैठी हुई थी। मैं अपने घर के कोने से उठ के उनके पास आई। मैंने तीनों के सामने हाथ बांध के कहा, तुम 9 रातें मेरे घर रुकी हो, कल आखिरी दिन है, मैं तुमसे शायद कल न पूछ सकूं, मुझे आज सिर्फ इतना बताओ 9 दिन के काम की उजरत क्या लोगी। वो बंदा सिर पल्ले कर लवे जेड़ा बंदा मातम नहीं कर सकता। वो औरत रिवायत करती है, बड़ी 2 बीबियां चुप रही, छोटी 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी, सर से चादर उतार के कहती है, अगर उजरत देना चाहती है तो सिर्फ इतना मांगती हूँ, मुझे घर के किसी कोने में बैठ के गरीब को रोने की इजाजत दे दे। और मैं अभी तक गरीब को खोल के रोई नहीं हूँ। वो औरत कहती है, उस बच्ची ने जुमले कहे, मेरे घर में एक अजीब रिक्कत तारी हो गई। वो कहती है, कितनी देर गिरिया होता रहा मुझे नहीं याद। वो कहती है, मैं घर के कोने में मिंबर छोड़ू, मैं घर के कोने में बैठ के सारा घर देख रही थी। मैंने अचानक देखा तीनों बीवियां उठी, तीनों बीवियां उठ के मेरे घर के दरवाजे को जा रही थी, जैसे वो कहीं जाने का इरादा रखती हो। कहती है, मैं वहां से उठी, मैं दौड़ती दौड़ती तीनों के सामने आई। मैंने हाथ बांध के कहा, 9 दिन 9 रातें तुम यहाँ रुकी हो, 9 दिन 9 रातें तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारा एहसान ऐसा है जो मैं कभी उतार नहीं सकती, लेकिन खुदा के लिए मुझे आज छोड़ के ना जाओ। अरे कल 10 मुहर्रम है, कल असल रश होना है, कल असल अज़ादारी होनी है, कल असल लंगर न्याज तकसीम होना है, अरे कल असल फर्श अज़ा बिछाना है। 9 दिन जो रुकी हो तो अब कहाँ जाती हो। ओ बंदा अली दियां धियां दे के शर्मिंदा होसी मैं तो पे जड़ा इश्क कयामत खेज गलते हाय तक नहीं कर। कहती है, मर जाती मैं सवाल न करती और मर जाती जवाब न सुनती। मैंने कहा, शबे आशूर है, कहाँ जाती हो, कल असल तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है, छोटी 2 बीवियां चुप रही, जिस ज़रीफा का हाथ पहलू पे था वो आगे बढ़ी। उसने आगे बढ़ के कहा, मैं कभी भी तुझे छोड़ के ना जाती, लेकिन मेरी बड़ी मजबूरी है, कल 10 मुहर्रम है, मैंने करबला जाना है, मेरे अकबर ने आजान देनी है। जिसे मातम नहीं आता वो सर नीचे कर ले। अरे मैंने करबला जाना है, मेरे अली अकबर ने आजान देनी है। मैंने हाथ बांध के कहा, कहाँ कूफा, कहाँ करबला, फजर होने वाली है, जाओगी कैसे। कहती है, ज़ईफा चुप रही, उसकी बेटी आगे बढ़ी, उसने चादर उतारी, उसका सर जख्मी था, उसने रो के कहा, तू घबराती क्यों है, जो शाम से आ जाती है और जो जन्नतुल बकी से आ जाती है उन्हें करबला दूर नहीं पड़ता। कहती है, मैंने हाथ बांध के कहा, तुम्हें हुसैन मजलूम का वास्ता, मुझे बताओ तुम कौन हो। कहती है, छोटी 2 चुप रही। ज़ईफा ने आगे बढ़ के कहा, मुझे गले से लगा और जिसका अशरा करो